نماز تراویح میں آج ہم نے 28واں پارہ ثلاثہ تک سماعت کیا۔ وحدہ لا شریک اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ قرآن و حدیث کا فہم، اس کے بلاغ و تبلیغ، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ تحریم سے درس کا آج عنوان لیا احدیق اللہ وحدہ لا شریک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، آدمی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن کیا ہے۔ دنیاوی آگ کا ایندھن لکڑی ہے، لکڑی سے آگ کو جلایا جاتا ہے، اس کو مزید بھڑکانے کے لیے اس میں مزید لکڑی ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس جہنم کی آگ سے اس کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کا ایندھن جو ہے انسان، آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انسان سے مراد کافر ہے، تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کو بطور ایندھن جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بطور سزا تو ڈالا جائے گا، بطور ایندھن نہیں۔ اور فرمایا پتھر سے بھی مراد وہ بت ہیں جن کو لوگ پوجا کرتے تھے۔ فرمایا کہ لوگوں سے مراد کافر ہیں اور پتھر سے مراد بت ہیں۔ تو اس آگ سے بچاؤ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو پتہ چلا ہر مسلمان اپنے اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، کہ جس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ جب تم لوگوں کو اچھائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہو تو اس وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس وقت اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو جہاں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو نیکی کا حکم دو تو اپنے آپ کو مت بھول جاؤ، ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو نہ بھول جائے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے، اس آگ سے بچائے۔ کس طرح سے؟ اللہ کی خود بھی اطاعت کرے، اپنے گھر والوں کا بھی اس کا حکم دے، خود بھی عبادتیں کرے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دے، گناہوں سے باز رہے، گھر والوں کو بھی اس کا حکم دے، گھر والوں کو بھی نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچائے، اس آگ سے جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی، بچوں اور گھر میں جو افراد ہیں اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں اس پر لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نگہبان سے حساب ہوگا، یعنی جو نگہبان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جس کے تحت جو لوگ ہیں، کوئی باپ کی حیثیت سے ہے تو اس کے تحت اس کی اولاد ہے، کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کے تحت، یعنی جس کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ آقا ہے، اس کے تحت اس کا غلام ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی ہر شخص سے جس کے لوگ تحت رہتے ہیں، زیر کفالت ہیں، جو لوگوں کا نگہبان ہے، اس نگہبان سے اس کی نگہبانی جس کی کر رہا ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حاکم رعایا کا نگہبان ہے، رعایا کے متعلق حاکم سے پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے،
غلام سے اس کے آقا کے مال کی نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا، ایسے ہی عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس جہنم پر وہ سخت جن کی طبیعت میں رحم ہی نہیں، وہ فرشتے مقرر ہیں، اور وہ ایک پکار نہ سنیں گے جو عذاب کے لیے مقرر ہیں، ایک پکار نہ سنیں گے، ان کے دل میں رحم جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے پاس رحم والی طبیعت ہی نہیں ہے، اللہ نے انہیں ایسا پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا اسے اللہ حکم دیتا ہے۔ انسان چیختا رہے، چلاتا رہے، ان کو اس کا احساس نہیں، وہ رب کی حکم کے تابع ہیں کہ رب نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ فرشتے وہی کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس ہولناکی سے ہم سب کو ڈر جانا چاہیے اور اس بات کو سمجھ جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، خادم اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ کیا یہ حدیث ہر کسی کو یاد نہیں؟ ہر کسی کو یاد ہے، ہر شخص کو، ہر باپ کو یہ حدیث یاد ہے کہ اسلام میں تو بچوں کو مارنے کا حکم ہے کہ مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن عملی جامہ نہیں پہناتے۔ اس پر کیوں افسوس نہیں ہوتا؟ ہم اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں معلوم تو ہے لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہ کریں؟ اس کی سخت پکڑ نہیں ہو جائے گی؟ اس بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ آج ہماری اولادیں، آج ہمارے گھر کے بچے گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، آج بچے مسجد میں آتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ان کے والدین، ان کے سرپرست ان کے ساتھ مسجد میں نہیں ہوتے۔ جب والدین سرپرست ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو اولاد کیا پڑھے گی؟ اولاد پر کیا اثر پڑے گا؟ تو عزیزان گرامی، وہ بچے بھی جو شرارت کرتے ہیں وہ گھر سے یہی بول کر آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چونکہ کھیلنے کی تو اجازت اتنی رات کو ملتی نہیں ہے، تو وہ نماز کا بہانہ کر کر مسجد کے بہانے سے وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، اس کے بعد کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ لوگ والدین کو اتنی بھی نوبت نہیں آتی کہ ذرا خبر تو لے لیں، اگر ہم نہیں جا رہے ہم خبر تو لے لیں، معاشرہ کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، ہر انسان کو سب پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود وہ انجان بنتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حدیث مبارکہ ہر انسان کو پتہ ہے، ہر شخص جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام میں بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، یعنی سکھاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کے نماز پڑھاؤ، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن عمل کسی کا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر اس کا شوہر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آج ہم کیا اس لیے اٹھاتے ہیں؟ سوتے ہی نہیں ہیں، یا سوتے ہیں تو اتنی غفلت میں سو جاتے ہیں۔ یہ ترغیب جو اسلام نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کہ اس سے میاں بیوی میں محبت قائم نہیں ہوگی؟ عبادت کی عبادت بھی ہے، ثواب کا ثواب بھی ہے، اللہ رحم بھی فرما رہا ہے، اور اللہ جب رحم فرماتا ہے جس شخص پر اللہ رحمت کی نظر فرما دے پھر اس کو عذاب نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی بشارت ہے اس میں، بہت بڑا انعام ہے اس میں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان ایک محبت کا قائم ہونے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بھی بتا دیا ہے، اور اللہ کی رحمت کی اس کو نوید بھی سنا دی ہے کہ وحدہ لا شریک اس پر رحم فرمائے جو شخص رات کو اپنی بیوی کو جگائے۔ عزیزان گرامی، خود کی آنکھ نہیں کھلتی نماز کے لیے،
یا فجر کے لیے وہ دوسروں کو کیا اٹھائے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس آگ سے اپنے آپ کو تو بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور اہل خانہ سے مراد ہر شخص کے ماتحت جو ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو فرمایا ہمیں بھی اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمارے اہل خانہ کو بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔